آج آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا تو فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں تمہیں آباد بھی کیا۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، تو اس سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ قوم عاد کے بعد قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ قوم پہاڑوں میں تراش کر پہاڑوں کو محلات بناتی تھی، اور صحرا میں بھی انہوں نے محلات بنائے ہوئے تھے۔ گرمی کے موسم میں یہ صحرا میں نکل کر محلات میں آ جاتے کھلی فضا میں، اور جب سردی کا موسم ہوتا تو یہ پہاڑوں کے اندر جنہوں نے محل تراشے ہوئے تھے اس میں جا کے یہ سردیاں گزارتے تھے۔ تو اس طرح یہ بڑی عیش و عشرت والی ایک زندگی گزارنے والے تھے۔ تو آپ نے ان کو وہ یاد دلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، گرمیوں میں تم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طرح انجوائے کرتے ہو، اور سردیوں میں تم پہاڑوں کے اندر سردی سے بچنے کے لیے کس طرح محلات بنائے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر رہتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر مہربانی کرم نوازی ہے، تو لہٰذا تم فسق و فجور سے بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ تو جب یہ آپ نے کہا تو حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے جو جواب دیا اور اعتراض کیا اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا، قوم کہنے لگی اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے امیدیں ہماری وابستہ تھیں۔ امیدیں کیا وابستہ تھیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام بڑے سخی تھے اور حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، غرباء اور یتامہ اور مساکین لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یار یہ صالح متوسط طبقے کا ہے لیکن سخاوت کرتا ہے، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو پوری کوالٹیاں اس کے اندر سرداروں والی ہیں، تو لہٰذا ہم اسے سردار کیوں نہ بنا لیں۔ یہ ابھی باتیں وہ میٹنگ کے دوران اپنی مجلسوں میں کرتے تھے، لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کی تبلیغ فرمائی، توحید کی تبلیغ فرمائی، تو اب وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں آپ سے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو یہ دھوکہ لگتا ہے اور ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ سراسر دھوکہ ہے، کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت کرنے کا حکم ہمیں باپ دادا نے دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمیں خدا تک لے جائیں گے، تو لہٰذا ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آپ نے پھر جو جواب دیا قرآن نے بیان فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، ایسا ہی جواب حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دیا تھا، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم بھلا بتلاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور پھر اس نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا کی ہے یعنی نبوت، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں یعنی تمہاری باتیں مان لوں تو پھر میری مدد اللہ کے مقابلے میں کون کرے گا تم سے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کون بچائے گا تم میں سے اگر میں تمہاری بات مانوں۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا اور کچھ نہیں بڑھاؤ گے، یعنی تمہاری باتوں میں تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں؟ اگر میں تمہاری باتیں مان لوں تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ تمہاری باتوں میں نقصان ہے، میری تبلیغ میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور نہ دھوکے والی بات ہے۔ تو ابھی ہم یہ باتیں ہوتی رہیں، تبلیغ ہوتی رہی، اب ان کو بڑا مان تھا کہ ہم پتھر تراشتے ہیں اور محلات بناتے ہیں، ان کو اپنی کاراگری پر بڑا ناز اور فخر تھا۔ اب انہوں نے اسی طرح کا معجزہ طلب کر لیا، وہ کہنے لگے کہ اچھا
اے صالح اگر تو واقعی اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے اور بتا رہا ہے کہ میرے رب کی یہ شان ہے، میرے رب کی یہ عظمت ہے اور علی کل شیء قدیر ہے، قدرتوں والا ہے، تو لہٰذا اپنے رب سے کوئی ہمیں دلیل لا کر دو اور نشانی کے طور پہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اب انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ ہمیں اس پتھر سے، اس پہاڑ سے ایسی اونٹنی نکال کر دو کہ جو اونٹنی نکلے اس پتھر سے اور نکلتے ہی بچہ جنے، یعنی اونٹنی بھی نکلے اور حاملہ بھی ہو اور نکلتے ہوئے ہمارے سامنے بچہ بھی جن دے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر پتھر سے اللہ پاک نے اونٹنی ظاہر فرما دی، اور وہ اونٹنی نے نکلتے ہی بچہ جنا ان کے سامنے۔ اور پھر اللہ پاک نے حدود و قیود لگا دی کہ اس اونٹنی کے بارے عقیدہ کیا رکھنا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے۔ اب اونٹنی کے ساتھ پھر انہوں نے کیا معاملہ کیا تو وہ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔